ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکے آتے دیکھا تھا۔ خالد اپنی پسند کے 300 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جانباز دستے کو سر پر دوراتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان کرع الغمیم سے ابھی دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے اس وادی پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور کرع الغمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھوڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو اس وادی کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانیں قربان کر دیں۔ 300 گھوڑا سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ کرع الغمیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ محمد کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر پر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھی۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں تلے رون ڈالے گا۔ اسے اپنے جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتربانوں کے بحروپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر قوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان کرع الغمیم سے کتنے دور رہ گئے۔ خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد کرع الغمیم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طویل ہو گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان اب کرع الغمیم سے 15 میل دور اسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کوہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گھات کی موزوں جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا۔ وہ درے تک گیا۔ یہ رستہ تھا جہاں سے قافلہ اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئیں اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔
موسم ابھی سرد تھا، مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے قرالغمیم کی پہاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھڑ سوار اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا، میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے، جس کی بھاگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کر دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں؟ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کہا، قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے، اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کرنے کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدائے ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم ان پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث و مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 گھڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایات کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ قرالغمیم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دے کہ یہ مدینہ والوں کا ہراول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک اور درہ تھا۔ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کہو کہ ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمان کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھی۔